اس کے رشتہ دار اس سے سلام نہیں لیتے کہ کہیں یہ پیسے نہ مانگ لے، لیکن وہی بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے نام کی دیگیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیگیں اس لیے چل رہی ہوتی ہیں کہ برادری میں ہمارا ناک رہ جائے کہ بھی انہاں دا بابا مریا تے انہاں نے انیاں دیگا لا لیاں۔ اللہ نے ان کو 250 سال عمر دی تھی کہ ان کا شمار ان بڑے آگ کے پجاریوں میں ہوتا تھا کہ جو 24 گھنٹے آگ بجھنے نہیں دیتے تھے۔ تو آپ کے باپ نے گھر میں قید کر دیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی۔ ایک قافلہ حجاز کی طرف جا رہا تھا تو ان سے کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے عرب پہنچا دو تو میں اپنا سامان تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن راستے میں انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ ایک آدمی نے کہا کہ امیر میں آپ کو گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے نہیں، میں نے گھر نہیں بنانا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق گھر بنا کے دوں گا کہ آپ کھڑے ہوں گے تو اس کی چھت آپ کے سر کو لگے گی۔ اگر تو زوروں کے تار رو رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا مال جمع نہ کرنا، اور میرے پاس تو اسباب دنیا اتنا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ مت کے لیے لگا دی، میری زندگی کا حاصل، میری زست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہمیں ایمان والی نعمت سے نوازا، اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی نعمت عطا کرتا ہوں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تم میرا شکر ادا کرو میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اب شکر کے بھی مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نعمت کے موجود ہوتے ہی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی زندگی میں 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے سلام نہیں لیتے کہ کہیں یہ پیسے نہ مانگ لے، لیکن وہی بندہ جب مر جاتا ہے تو اس کے نام کی دیگیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ دیگیں اس لیے چل رہی ہوتی ہیں کہ برادری میں ہمارا ناک رہ جائے کہ بھی انہاں دا بابا مریا تے انہاں نے انیاں دیگا لا لیاں، یا افسوس میں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر قدر ہوتی تو زندہ کی کرتے نا۔ تو اس لیے نعمت کی قدر اس کے موجود ہوتے ہی کرنی چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں ایمان والی نعمت دی ہے، ہمیں تو ڈبل قدر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں مفت میں اللہ نے یہ اتنی بڑی دولت سے نواز دیا۔ ورنہ ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ جنہوں نے پوری زندگیاں اس نعمت کے لیے لگا دی۔ حضرت سلمان فارسی یہ ایران کے شہر اصفہان میں پیدا ہوئے تھے، اللہ نے ان کو 250 سال عمر دی تھی۔ تو خاندانی مذہب ان کا مجوسی تھے، یہ جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا باپ آتش کدے کا محتمم تھا، اور خود حضرت سلمان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا شمار ان بڑے آگ کے پجاریوں میں ہوتا تھا کہ جو 24 گھنٹے آگ بجھنے نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک شمع روشن تھی کہ یار یہ جس آگ کو ہم خود روشن کرتے ہیں یہ ہماری خدا نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جس طرح بڑوں کو کرتے دیکھا ویسے کرتے آ رہے تھے۔ ان کا پیشہ زراعت تھا۔ ایک دفعہ باپ نے کہا کہ بیٹے میں کہیں کام سے جا رہا ہوں تو کھیتوں کی دیکھ بھال تم نے کرنی ہے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ وہ کھیتوں میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک گرجا گھر دیکھا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کی باتیں ہیں، اس وقت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ تو آپ اس گرجا گھر کے اندر گئے تو وہاں دیکھا ان کی عبادت کا طریقہ، ان کا دین بہت اچھا لگا، تو آپ نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ تو باپ کو جب پتہ چلا تو اس نے بہت مارا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یہ عبادت کا طریقہ ہمارے مذہب سے بہت بہتر ہے۔ تو آپ کے باپ نے گھر میں قید کر دیا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑیاں پہنا دی۔ تو کسی طرح وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ایک قافلے کے ساتھ شام میں چلے گئے۔ وہاں ایک پادری کے پاس زندگی گزاری۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حق کی لگن یا جستجو نے صرف یہاں تک نہیں روکا، بلکہ کئی اور ملکوں میں، شام سے عراق آئے، عراق سے ترکی آئے، ترکی سے اموریہ میں آئے،
پوریا میں جس پادری کے پاس وقت گزار رہے تھے، تو جب اس کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا بیٹے میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اب تو سارے دنیا دار ہی ہیں، دیندار تو ہے نہیں ہے کہ میں تمہیں بتا دوں فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ لیکن ایک بات ہے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ رہا ہے، اور وہ عرب کے صحراؤں سے دین حنیف کو زندہ کرے گا، اور وہ کھجوروں والی سرزمین پہ ہجرت کرے گا۔ اس کی 3 نشانیاں ہوگی۔ پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقے کا مال اپنے اوپر حرام سمجھے گا۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ اور تحفے کو قبول کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب دل میں حق کی جستجو اور حق کی لگن مزید بڑھ گئی۔ ایک قافلہ حجاز کی طرف جا رہا تھا، تو ان سے کہنے لگے کہ اگر آپ مجھے عرب پہنچا دو تو میں اپنا سامان تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن راستے میں انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب پھر غلامی شروع ہو گئی کہ کبھی اس در کبھی اس در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اب جس حق کو تلاش کرنا تھا اس کی لگن اور اس کی تڑپ اتنی تھی کہ ایسی ہزاروں غلامیاں قبول تھی۔ وہ جس طرح سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ کسی کو کیا خبر ان کی اسیری میں مزہ کیا ہے، تڑپ کر جان دے دیں گے اگر ہم کو رہا کر دے۔ کہ جس حق کے لیے میں جا رہا ہوں ایسی ہزار آزادیاں قربان ہیں اس کے اوپر۔ تو وہ اپنے ساتھ لے کے آ گیا، تو اس کا ایک دوست مدینہ سے آیا اور آ کے کہنے لگا یار مجھے بھی ایک غلام کی ضرورت ہے، تو اس نے آپ کو اس سے خرید لیا اور وہ آپ کو ساتھ لے کے مدینے میں آ گیا۔ تو جب وہاں وہ کھجوروں والی زمین دیکھی تو دل میں ایک امید پیدا ہوئی کہ میں منزل کے قریب پہنچ گیا ہوں۔ تو ایک دن وہاں باغ میں کھجوروں کے درخت کے اوپر کام کر رہے تھے کہ ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ مکہ سے ایک شخص آیا ہے، سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہے اور وہ خود کو نبی کہتا ہے۔ آپ فوراً درخت سے اترے، آپ نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ تو مالک نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تمہیں کیا؟ تو فوراً واپس کام پہ چلے گئے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ چاند ستاروں کے درمیان موجود ہے، کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خدا پسانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمیں کے سب نظارے گواہ ہیں، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ تو آپ کچھ سامان لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقے کا مال ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کو سارا دے دیتے ہیں، لیکن خود نہیں اس میں سے کھاتے۔ اب پہلی نشانی تو پوری ہو گئی، تو کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جاتے ہیں تو پھر کوئی مال لے کے جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو وہ ہدیے والا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھاتے ہیں، اپنے صحاب کو بھی دیتے ہیں۔ اب یہ دونوں نشانیاں پوری ہو گئی۔ اب دل میں مزید تڑپ زیادہ ہو رہی تھی، خوشی بھی ہو رہی تھی کہ میں منزل کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ ایک نشانی باقی رہ گئی تھی۔ تو ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، تو کسی نے بتایا تو آپ بھی پیچھے چلے گئے، وہاں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، تو آپ نے خود ہی وہ کپڑا کندھوں سے ہٹایا، تو جب مہر نبوت کو دیکھا تو کانپتے ہونٹوں سے مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ساری داستان بتائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے خرید کے آزاد کروایا، اور پھر ساری زندگی عشق رسول میں گزار دی۔ عشق رسول کے ساتھ ساتھ آپ کو جہاد کا شوق بہت زیادہ تھا، اور آپ کے اسی شوق کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، ایک علی، دوسرے عمار اور تیسرے سلمان۔ یہ جو جنگ خندق ہے یہ حضرت سلمان کے مشورے سے ہی کھودی گئی تھی۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بحث ہو گئی تھی خندق کھودتے ہوئے۔ مہاجرین کہتے تھے کہ سلمان ہمارے ہیں، انصار کہتے تھے سلمان ہمارے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا سلمان تو میرے اہل بیت سے ہیں۔ تو یہ جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا تو آپ کو مدائن کا گورنر بنا دیا گیا، تو وہاں سے جو تنخواہ ملتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور خود کوئی محنت مزدوری کر کے بلکہ اس کا بھی 1/3 حصہ خیرات کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ گدھے کے اوپر بیٹھے جا رہے تھے کہ قمیض پہ پیوند لگے ہوئے تھے، تو کسی نے دیکھ کے کہا کہ امیر آپ نے کیا حالت کر رکھی ہے؟
تو فرمانے لگے کہ آرام و راحت تو آخرت کے لیے ہے۔ ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، گھر نہیں بنایا، کسی مسجد میں یا دیوار کے ساتھ سو جاتے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ امیر میں آپ کو گھر بنا کے دینا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے نہیں، میں نے گھر نہیں بنانا، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق گھر بنا کے دوں گا، کہ آپ کھڑے ہوں گے تو اس کی چھت آپ کے سر کو لگے گی، اگر آپ لیٹیں گے تو آپ کے پاؤں اس کی دیواروں کو لگیں گے۔ تو آپ نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ تو اس نے ایک جھونپڑی بنا دی، پھر ساری زندگی اس جھونپڑی میں گزار دی۔ جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو پیچھے ایک بوسیدہ کمبل تھا، ایک پیالہ تھا، ایک تسلا تھا اور ایک لوٹا تھا، یہ 4 چیزیں تھیں۔ تقوی کا عالم یہ تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص عیادت کے لیے گئے تو زوروں کے تار رو رہے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا کا مال جمع نہ کرنا، اور میرے پاس تو اسباب دنیا اتنا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اندازہ کر لیں، ایک لوٹا، ایک تسلا اور ایک پیالہ اور ایک بوسیدہ کمبل، یہ 4 چیزیں، پھر بھی ڈر رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مدائن میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ ہم لوگوں کو تو آج قدر نہیں ہے کیونکہ سارا کچھ مفت میں مل گیا، اور یہاں 250 سال اللہ نے زندگی دی، وہ ساری زندگی اس نعمت کے لیے لگا دی۔ میری زندگی کا حاصل، میری زست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ بس اللہ پاک ہمیں ان کے عشق کی ایک جھلک ہی دے دے، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔